غزوہ خندق کا موقع ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ غزوہ خندق میں کیا ہوا تھا؟ اللہ کے پیغمبر پر بھوک کی یہ حالت تھی کہ پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے۔ صحابی نے قمیص اٹھا کر دکھائی، یا رسول اللہ بھوک سے یہ حالت ہے کہ پیٹ پر پتھر باندھا ہوا ہے۔ آپ نے اپنا مبارک کرتا اٹھایا، فرمایا دیکھ میرے پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے حبیب ہیں، 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں نے اللہ کے رسول کی یہ حالت دیکھی اور بھوک سے نڈھال ہیں تو فرمایا کہ میں گھر گیا، جا کر گھر والی سے پوچھا کچھ کھانے کے لیے ہے؟ کہا جی تھوڑا سا جو کا آٹا ہے اور 1 بکری کا بچہ ہے۔ تو فرمایا کہ میں نے کہا چلو بکری کے بچے کو میں ذبح کرتا ہوں اور آپ وہ اس سے روٹیاں بنا لیں آٹا گوندھ کے۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے روٹیاں بنا دی، میں نے بکری کا بچہ ذبح کیا اور اس کو ہانڈی میں چڑھا دیا۔ فرمایا کہ میں آرام سے نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر میں نے عرض کیا رسول اللہ کہ 1-2 بندوں کا کھانا میں نے تیار کیا، 2 سے 3 بندوں کا کھانا میں نے تیار کیا ہے، تو آپ آئیں اور آپ کھانا کھا لیں۔ کہتے ہیں میں نے آرام سے کہا نا بہت سارے صحابہ ہیں، ہاں جی۔ تو فرمایا کہ جب میں یہ بات کی نا مجھ سے پوچھا کیا ہے؟ کہا میں نے کہا اس طرح 2-4 روٹیاں ہیں، ہاں جی تھوڑا سا گوشت کا سالن ہے اس طرح۔ آپ نے فرمایا اچھا اس کو گوشت کو پکنے دو، اس کے اوپر سے برتن نہیں ہٹانا، اس کو ادھر ہی رہنے دو۔ اور آپ نے اعلان فرما دیا، فرمایا کہ بھائی چلو جابر کے گھر میں دعوت ہے سب کی، چلو جابر کے گھر میں سب کی۔ ہاں فرمایا کہ سارے صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے ساتھ چلے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آپ نے حکم فرمایا کہ بھائی 10-10 بندے آتے جاؤ اور کھاتے جاؤ، 10-10 بندے آتے جاؤ اور کھاتے جاؤ۔ فرمایا نبی علیہ السلام خود ہانڈی پر بیٹھے سب کو ڈال کے دے رہے ہیں اور 10 کھا رہے ہیں، 10 آ رہے ہیں، 10 جا رہے ہیں۔ ہاں جی 10 کو کھایا، پھر اس کے بعد دوسرے 10 آ گئے، پھر دوسرے 10 آ گئے۔ فرمایا کہ تمام صحابہ نے جو سینکڑوں کی تعداد میں تھے سب نے کھانا کھایا۔ آپ نے بھی کھانا تناول فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں نے بھی کھانا کھایا۔ فرمایا کھانا پورے کا پورا اسی طرح پڑا تھا ابھی باقی۔ اس پیغمبر کے کمالات کا کیا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ صلح حدیبیہ کے موقع پر 1500 صحابہ کرام ہیں اور پانی ختم ہو جاتا ہے۔ آپ سے آ کر عرض کیا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا ہے، ایک مگے کے اندر نا تھوڑا سا پانی لایا۔ آپ نے فرمایا کوئی جو تھوڑا بہت مشکیزے میں جتنا بھی پانی بچا ہے وہ لے آؤ۔ تو ایک مگے کے اندر نا تھوڑا سا پانی لایا۔ فرمایا کہ آپ نے اپنا مبارک ہاتھ اس میں ڈالا نا، صحیح روایات میں آتا ہے مبارک ہاتھ اس میں ڈالا، فرمایا کہ آپ کی انگلیوں کے پوروں سے چشمے جاری ہو گئے، آپ کی مبارک انگلیوں کے پوروں سے چشمے جاری ہو گئے پانی کے۔ فرمایا تمام 1500 صحابہ نے سیر ہو کر پیا، اپنے برتن بھرے اور سب کچھ وہ پانی پورا ہو گیا۔ میں یہ روایت پڑھ کے سوچ رہا تھا، میں کہہ رہا تھا ان صحابہ کا کیا مقدر ہے یار، اور ان کا کیا مقابلہ ہے، جن کو جو پانی ملا ہے آب زمزم اس کا کدھر مقابلہ کر سکتا ہے، اور کوثر اس کا کدھر مقابلہ کر سکتا ہے، آب کوثر اس کا کدھر مقابلہ کر سکتا ہے، جو براہ راست اللہ کے پاک پیغمبر کی انگلیوں سے نکلا ہو۔ یہ اس چشمے کا پانی کس نے پیا ہے؟ صحابہ نے پیا ہے۔ اس وجہ سے بہت اونچے درجے کے لوگ ہیں۔ تو یہ کمال اللہ نے اپنے پاک پیغمبر کو دیے ہیں۔ کمال والا بھی ایسا کوئی نہیں ہے، ایسے کمالات والا بھی کوئی نہیں ہے۔ مسجد نبوی ہے نا، جب تک ممبر نہیں بنا تھا تو ایک کھجور کا تنا تھا خشک، اس کے ساتھ نبی علیہ السلام ٹیک لگا کے خطبہ دیا کرتے تھے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ نے ممبر بنوا دیا۔ آپ جب ممبر پر تشریف فرما ہوئے تو فرمایا کہ اس خشک تنے سے ایسی رونے کی آوازیں آنے لگی، ایسی جس طرح اونٹنی اپنے بچے کے پیچھے آوازیں نکالتی ہے۔ اونٹنی اپنے بچے کے پیچھے جیسے آوازیں نکالتی ہیں ایسی اس سے آوازیں آنے لگی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اٹھے اور جا کر اس کو گلے سے لگایا اور پھر جا کر اس کی آواز بند ہوئی۔ جو بے جان چیزیں ہیں، خشک تنا ہے، وہ رو رہا ہے اللہ کے پیغمبر کی تھوڑی سی جدائی میں۔ آج بھی وہ ستون موجود ہے نا، استوانہ حنانہ جس کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو بھائی یہ نبی علیہ السلام کے کمالات ہیں، اور کائنات میں ایسے کمالات کسی کو بھی، وہ ایک مشہور واقعہ ہے نا بحیرہ راہب کا۔ نبی علیہ السلام جب نبوت ملنے سے پہلے
شام کے سفر پر گئے تھے، تو راستے میں جاتے ہوئے حضرت ابو طالب جو آپ کے چچا ہیں، ہاں جناب ابو طالب ان کے ساتھ تھے، ان کے قافلے میں جب وہاں پر پہنچے نا تو بحیرہ راہب جو پرانی کتابوں کا عالم تھا وہ وہاں پر رہتا تھا، اس نے دیکھا کہ بھائی ہر چیز سجدہ کر رہی ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، فرمایا کہ درخت بھی سجدہ کر رہے ہیں، پتھر بھی سجدہ کر رہے ہیں۔ وہ اپنے معبد خانے سے بھاگا باہر آیا اور آ کر اس نے کہا کہ بھائی کسی نبی کے علاوہ نا کسی کو کوئی درخت اور یہ چیزیں سجدہ نہیں کر سکتی۔ فرمایا کیا کہ قافلے میں اس نے ڈھونڈا اور آ کر آپ کا ہاتھ پکڑ لیا، کہا کہ یہی آخری پیغمبر ہے۔ یہی کون ہے؟ آخری پیغمبر ہے۔ اور پھر اس بحیرہ راہب نے سارے قافلے والوں کی دعوت کی، کھانا کیا۔ جب کھانے کا وقت آیا، ایک درخت تھا اور درخت کے نیچے سارے حضرات بیٹھ گئے نا کھانا کھانے کے لیے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانور چرانے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ جب آپ تشریف لائے نا تو سارے جتنے لوگ تھے انہوں نے سائے والی جگہ کو گھیر دیا تھا۔ اب جب دیکھا نا آپ آ رہے ہیں اور آپ کے سر کے اوپر بادل ہے، ایسے آپ آ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ بادل نے سایہ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور فرمایا کہ جب وہ دیکھ رہے، بحیرہ راہب جو ہے وہ دیکھ رہا ہے، اس کے بعد نبی علیہ السلام آ کر جہاں پر بیٹھے تو وہاں پر دھوپ والی جگہ تھی، فرمایا درخت کی ایک شاخ ایسے گھومی اور جا کے سیدھا آپ کے اوپر سایہ کر دیا۔ وہ کہنے لگا میں تمہیں کہہ نہیں رہا کہ اللہ کا آخری پیغمبر ہے، کسی پیغمبر کے علاوہ کوئی درخت کی شاخ مڑ کے ایسے سایہ نہیں کر سکتی۔ تو بھائی نبی علیہ السلام کے جو کمالات ہیں وہ بھی کائنات میں کسی اور کو نہیں ملے۔